ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نور بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہمارے جتنے بھی رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ توجہ کے لائق اور سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق جس رشتے کو بنایا ہے وہ والدین کا رشتہ ہے. والدین انسان کے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں اور انسان کی پرورش کا سب سے بڑا ذریعہ بنتے ہیں. ویسے تو اصل اللہ ہی خالق ہے، وہی پرورش کرتا ہے، لیکن ظاہری اسباب سب سے بڑے والدین ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جتنے بھی جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ کسی بھی جاندار کے بچے کی پرورش اگر مشکل ہے تو وہ انسان ہے. سب سے زیادہ انسان کا بچہ مشکل سے پلتا ہے. وہ کئی مہینے بلکہ سالوں تک تو اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود کھانا کھا لے، وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے. تو اللہ نے سب سے بڑا سبب والدین کو بنایا. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ کمال محبت جب ہوتی ہے نا تب یہ بات ہوتی ہے. اگر اللہ انسان میں وہ محبت نہ رکھے، والدین کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن ہی نہیں ہے. یہ محبت اللہ نے بدیت کر دی ہے، فطرت میں رکھ دی ہے. بلکہ آپ جانور کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام بیٹا نافرمان ہے، سارے کشتی میں سوار ہو گئے اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ساتھ آ جا، ارکم معنا، ہماری کشتی میں آ جا، بچ جائے گا، عذاب آ جائے گا. بیٹا اتنا نافرمان ہے کہ وہ باپ کو آگے سے جواب دے رہا ہے. وہ کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ پہ چڑھوں گا بچ جاؤں گا، آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے. اچھا اس بچے سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ میرا مستقبل میں سہارا بنے گا، یہ مجھے خرچہ دے گا، یہ میرا کوئی جو ہے نا وہ میری ٹہل سیوا کرے گا، کچھ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا بچہ ہو نا بندے کو پتا ہو کہ یہ کل کو میرے کام آئے گا پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن ایک نافرمان ہو گیا ہے، ایمان بھی نہیں لے کے آیا اور آگے سے جواب دے رہا ہے، لیکن وہ فطری محبت دل کے اندر موجود، وہ جوش مارتی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، جب پانی کا ایک جو ہے نا وہ تیز بہاؤ آتا ہے اسے بہا کے لے جاتا ہے تو فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیرا وعدہ تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، میرے بچے کو بچا. یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ جو نافرمان ہے، جس کے بارے بالکل یقین ہے کہ یہ میرا کچھ کام نہیں آنے والا، لیکن پدری محبت ایسی ہے کہ اس کی سفارش کر دو.
اور اللہ نے ڈانٹ دیا انہو لیس من اہلک، جو تجھ پہ ایمان نہیں لے کے آیا ہم اسے تیرے اہل میں سے مانتے ہی نہیں، وہ تیرا اہل نہیں ہو سکتا، آئندہ اگر ایسی سفارش کی تو نبوت چھین لی جائے گی۔ یعنی اللہ کی ڈانٹ کو برداشت کر لیا، کس لیے؟ اپنے بچے کے لیے۔ یہ محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہوئی ہے۔ اور بہت سے واقعات ہیں جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں جس میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ باپ کو ماں کو کتنا پیار ہوتا اپنی اولاد کے ساتھ۔ ایک واقعہ تو میں نے اپنے سامنے دیکھا، ایک بیٹے نے اپنی ماں کو جوتے مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ ایسے بدبخت بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ بالکل اس کے سامنے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور وہ اس کی بیٹی، یعنی وہ آدمی جس نے مارا ہے اپنی ماں کو، اس کی بہن، وہ بد دعائیں دے رہی ہے، اللہ اسے غرق کرے، اس نے میری ماں کو مارا ہے۔ وہ کہتی چپ ہو جا، اسے بد دعا نہ دے، اگر اسے تکلیف پہنچی تو مجھے ہی دکھ ہوگا۔ یہ انتہا پہ جا کے محبت اللہ نے ماں کے دل میں بھی رکھی ہے، باپ کے دل میں بھی رکھی۔ اچھا، جب اتنی محبت والدین کرتے ہیں تو اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کے لیے احسان چاہیے۔ رب احسان مانگتا ہے کہ یہ اس انتہا پہ جا کے جب تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری پرورش کرتے ہیں، تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تمہیں چھوٹے سے کو پال کے بڑا کرتے ہیں، پھر ہمیں احسان مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت احسان کا تقاضا کرتا ہے، اور احسان پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ عدل سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے۔ عدل برابری کو کہتے ہیں، جس نے آپ کو جتنا کسی نے دیا آپ اتنا واپس کر دیں۔ اگر کسی نے 100 دیا تو 100 دے دیں۔ آپ سے کسی نے ایک نیکی کی ہے، آپ اس کے ساتھ ایک نیکی کر دیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑی سی بڑھا کے نیکی کریں، یہ احسان ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بڑھا، جھکتے ترازو کے ساتھ۔ 1000 گرام کا 1 کلو ہوتا ہے نا، 12 کی 1 درجن ہوتی ہے، لیکن آپ 13 ڈال دیں، یہ احسان ہے۔ عدل یہ ہے کہ آپ پورا ترازو رکھیں لیکن تھوڑا سا اوپر کر دیں، جھکتا ہوا ترازو، یہ احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ والدین نے جو تمہارے ساتھ کیا نا، تم نے بڑھ کے ان کو واپس کرنا ہے۔ ہم عدل بھی نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ جب کسی سے کہا جائے نا کہ 100 نمبر لے کے آؤ، وہ پھر جا کے کوئی 80-90 تک پہنچے گا، اور اگر اسے کہا ہی جائے کہ 80 لینے تو پھر وہ اور نیچے دے گا۔ اللہ نے انتہا پہ جا کے احسان مانگا ہے، کہیں نہ کہیں تو پہنچو گے نا۔ اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ انہوں نے کبھی راتوں کو جاگ کے، کبھی دن کو، کبھی تمہارے لیے مشقتیں کر کے بڑی محبتیں کی ہیں، تم نے احسان کے درجے پہ جا کے ان کے ساتھ محبت کرنا۔ اب احسان کی بڑی صورتیں ہو سکتی ہیں، احسان میں بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مطلوب سے زیادہ دینا احسان ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کی کئی صورتیں ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ احسان کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کی پسند کا خیال رکھے، جو ان کو پسند ہے وہ ان کو لا کے دے دے۔ والدین کو کوئی بہت لمبی چوڑی شاید فرمائشیں نہ ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو پسند ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز ان کے سامنے دے، ان کو تحفہ دینا، یہ بھی ایک انداز ہے احسان کا۔ آپ کوئی تحفہ لے کے اپنے باپ کو جا کے پیش کر دیں، اپنی ماں کو پیش کر دیں۔ قرآن مجید کا تحفہ لے لیں، موٹے حروف والا، آخری عمر میں جا کے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کتنی ہی کمال کی بات ہو کہ آپ کا قرآن دیا ہو اور ماں اسے پڑھ رہی ہو، باپ اس سے پڑھ، اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ یہ کا تحفہ دے دیں، یا ان کو کبھی کھانے پہ لے جائیں۔ آج میں نے آپ کو یہ احسان چھوٹی چھوٹی صورتیں، یا بھائی آج ہم باہر کہیں کھانا کھائیں گے، ماں سے کہہ دیں آج ہم کوئی اسپیشل کھانا کھانے باہر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم دوستوں کے ساتھ بڑی دیر گپیں لگا لیتے ہیں، بڑی محفلیں اڑا لیتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن والدین کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ والدین کے لیے ہماری بڑی مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں، والدین کے لیے بہت سی چیزیں ہمارے جو ہے نا وہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں، جبکہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک عرب عالم دین ہے، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک شخص وہ اپنے والدین سے دور رہتا تھا، باپ فوت ہو گیا، کہتے 19 سال ہو گئے میرے باپ کو فوت ہوئے، مجھے ایک دن ماں کی یاد آئی۔ تو میں نے کہا 21 سال شادی کو ہو گئے تھے کہ کبھی ماں کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا، ماں کو وقت دینا چاہیے۔ کہتا میں نے کال کی اور کہا ماں جی میں آج آپ کے ساتھ، یعنی آج یا کسی بھی دن ہم نے اکٹھے کھانا کھانا ہے۔ 19 سال پہلے وہ باپ فوت ہو گیا تھا، بیوہ خاتون تھی،
کہتے وہ اکیلی رہتی تھی. مجھے 19 سال کے بعد یہ خیال آیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جا کے وقت بتاؤں. میں نے کال کی کہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور ہم نے اکٹھے کھانا کھانا اور صرف گپ شپ لگانی. کہتا میری ماں نے سب کو بتایا میرا بیٹا آج آ رہا ہے, آج اس نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے, آج اس نے میرے ساتھ مل کے بیٹھنا ہے, ہم نے باتیں کرنی ہے. کہتا جب میں گیا تو میری ماں نے وہ لباس پہنا ہوا تھا جو 19 سال پہلے آخری دفعہ میرے باپ نے میری ماں کو تحفہ دیا, خوشی میں کہ آج میرا بیٹا آ رہا ہے. ہوٹل میں گئے, کھانا کھایا, گپ شپ لگائی بڑی محبت کے ساتھ. ماں کہتی بیٹا اگلی دفعہ تم نے میری طرف سے کھانا کھانا ہے, میں تجھے کھانا کھلاؤں گا. کہتے میں واپس آ گیا. اب ماں کی طرف سے مجھے تھا کہ فلاں دن جانا ہے, تو کہتے ہارٹ اٹیک ہوا اور میری ماں فوت ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک میل آئی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں ہوٹل کے اندر آپ کی ماں نے 2 لوگوں کا کھانا بک کروایا تھا اور پیش کی رقم بھی ادا کر دی تھی, ایڈوانس پیمنٹ بھی کر دی تھی. اور اس کے نیچے ایک نوٹس بھی تھا, ایک میسج تھا کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا جو ہے نا وہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی ختم ہو جائے, اگر میں نہ رہوں تم اپنے بیٹے اپنی بہو کے ساتھ آ کے نا, اپنی بیوی کے ساتھ, میری بہو کے ساتھ آ کے یہاں کھانا کھائیں. وقت دیں والدین, یہ احسان کا ایک یہ بھی طریقہ ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, دوستوں کے لیے وقت ہے, دنیا کے سارے دھندوں کے لیے وقت ہے, لیکن والدین کے لیے وقت کی بات کریں تو کہتے نہیں مصروفیت ہی بڑی ہے, زندگی اتنی مصروف ہوگی کہاں سے وقت نکالے. اللہ اکبر. یہ والدین آپ کا وقت چاہتے ہیں. احسان کی ایک یہ صورت بھی ہے کہ آپ والدین کو وقت دینے والے بنیں اور اس کے تحفے تحائف کا تبادلہ کریں. کبھی ان کے لیے چیز لے کے جائیں, کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں, بات سنیں غور کے ساتھ. یہ بھی احسان کا ایک درجہ ہے. ہم سنتے نہیں ہیں والدین. دوست سے پوری 2 گھنٹے کی مووی کی سٹوری سن لیں گے, کسی دوست کے پاس بیٹھیں گے, اس سے پوری روایات سنیں گے, کہیں سفر کی پتہ نہیں کیا کچھ سنتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں سنتے رہتے ہیں. ماں کوئی بات کرنا شروع کرے گی تو ہم اکتا جاتے ہیں, باپ کوئی بات شروع کرے گا ہم اکتا جاتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں. یہ جو ہے نا وہ عجیب سی باتیں شروع کر دی ہیں پرانے لوگوں کی. بابے کے ساتھ بیٹھے نا آپ, وہ کوئی پرانی باتیں کرتے ہیں. آپ کسی مسجد میں جائیں, بابے اکثر مسجد میں بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کوئی ایک بات پوچھے نا وہ 4 باتیں کرے گا. بھلا کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی سنتا نہیں ہے. اب اسے کو ملا ہے تو وہ چاہتا آپ اسی کو سنا دو کچھ نہ کچھ. کبھی بیٹھ جایا کریں, کبھی ان کی باتیں سنا کریں, ان کے پرانے دوستوں کی باتیں سنا کریں ان سے. تو یہ سننا, والدین کی بات کو غور سے سننا, یہ بھی احسان کا درجہ ہے. ایک اور احسان کا درجہ والدین کے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا. یہ دین اسلام احسان کا درس دیتا ہے, یہ روحانیت کا درس دیتا ہے. ہم تو مفاد پرست ہو گئے. ہم نے کہا جس سے کوئی تعلق ہے بس اس سے تعلق رکھنا ہے. کسی کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے اس سے ملیں گے بھی, اس سے ملاقات بھی کریں گے, اس سے روابط بھی رکھیں گے, میسج بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. لیکن کسی سے مفاد نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ملتا. اگر والدین کے دوستوں سے آپ کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے پھر بھی ان کے ساتھ آپ ملاقات رکھیں. ماں کی سہیلیوں سے احسان کریں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی اور فقیہ ہیں, مدینہ کے فقیہ. وہ ایک شخص ان کے پاس آیا, دیہاتی, پینڈو, عربی. وہ آیا, انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا, بڑی محبت کی اس کے ساتھ. اپنی پگڑی, اپنا امامہ اتار کے اس کو دے دیا, اور اپنی جو چادر تھی نا, جو چادر لیتے تھے وہ بھی اس کو عطا کر دی. تو صحابہ کہنے لگے نہیں, یہ بدو لوگ جو ہوتے ہیں, پینڈو لوگ ہوتے ہیں, یہ تو تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنے سر کی پگڑی اتار کے دے دی ہے, آپ اپنی چادر بھی دے دی ہے. کہتے ہیں انہو صدیقاً لابی, یہ میرے باپ کا دوست تھا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا, صرف اس لیے اتنا پروٹوکول اس کو دیا ہے کہ یہ میرے باپ سے جو ہے نا اس کا تعلق تھا. یعنی دین اسلام تو والدین کے دوستوں سے بھی حسن سلوک کا درس دیتا ہے. چاہے جائے کہ ڈائریکٹ والدین سے اچھا سلوک نہ کیا جائے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا میرے باپ کا دوست کون ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا میری ماں کی سہیلیاں کون ہیں. ہم برتھ ڈے مناتے ہیں, اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ برتھ ڈے آتی ہے, پہلے سے انتظام ہوتے ہیں, اینیورسریز کا انتظام ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں, میں یہ نہیں کہتا برتھ ڈے منائیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, ان کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کب دنیا میں آیا. پتہ ہے کسی خبر رکھی نہیں کبھی, ماں کی شناختی کارڈ کا پتہ ہی نہیں ہے, دوستوں کی کیا خبر ہونی ہے, ان کی اپنی زندگی کا پتہ نہیں.
کبھی ان کو لے کے جائیں ان کے پرانے علاقے میں، وہ چاہتے ہیں، کبھی پوچھ لیا کریں کہ بھائی چلیں، وہ پہلے ہی چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ادھر لے کے جائے، پرانے دوستوں سے ملیں، گپے لگائیں. آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کے کلاس فیلو پرانے ملیں ہمیں؟ اسی طرح کبھی والدین کو بھی لے کے جائیں، کبھی ان کو پرانے اپنے ان کے آبائی گاؤں میں لے کے جائیں، وہاں ان کو وقت دیں، وہ اپنے دوستوں سے وقت گزارے، اگر ماں ہے تو اپنی سہیلیوں سے ملے، ان کے ساتھ وقت گزارے. تو یہ احسان کی کچھ صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی. ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے والدین کو اللہ کا گھر دکھانے لے جائیں. کئی لوگ ایسے ہیں، استطاعت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں لگتا. حج فرض بھی ہوگا تو نہیں کیا، عمرے پہ بھی نہیں گئے، نہ والدین کو کبھی لے کے گئے. ان کو کبھی لے کے جائیں، ان کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے گھر میں جائیں، وہاں پہ جا کے طواف کریں. تو یہ بہت بڑی صورت ہے. آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں، اللہ اسباب پیدا کر لیں. وہ ایک شخص بڑی دور سے چلا، اپنی ماں کو، محتاج ماں ہے اس کی، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس نے بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہے. اور ساتھ پتہ شعر کیا پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے انی بعیر مذلل، میں، لوگ اونٹوں پہ سواریاں کر رہے ہیں، اونٹوں پہ طواف کر رہے ہیں، میں اپنی ماں کا ایک جھکا ہوا اونٹ ہوں، وہ بدک جاتے ہیں، میں بدکتا نہیں. طواف کروایا کندھوں پہ بٹھا کے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھتا ہے، کہتا ہے اترونی، مجھے ذرا بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ سے سیکھنا ہے ہمیں کہ کس طرح والدین کے ساتھ محبت کرنی ہے، کس طرح ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور صحابہ نے یہ ہمیں درس دیا. وہ کہتے ہیں تم نے وہ زچگی میں جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی نا، اس ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا. تم یہ کہتے ہو میں نے ماں کا پورا حق ادا کر دیا ہے، کندھوں میں بٹھا کے کتنی دور سے لے کے آیا، اور کتنی مشقت ہو. آپ کو طواف کی پتہ مشقت کتنی ہوتی ہے؟ تو مشقت کے ساتھ کیا ہے، لیکن تم نے وہ ایک درد جو اس کو محسوس ہوا تھا، ایک درد، واحدہ کے الفاظ ہیں، تم نے تو اس کا حق ادا بھی نہیں کیا. والدین کے ساتھ احسان، اللہ کہتا ہے احسان کرو. احسان کے درجے پہ جا کے تم نے محبت کرنی ہے والدین کے ساتھ. تو ہماری بات کرنے کے اندر اتنا پروٹوکول اللہ نے پورے قرآن مجید میں کسی کو نہیں دیا. اچھا، قرآن مجید کا نا ایک اسلوب ہے، اللہ کو چیز بیان کرتے اس کی تفصیل حدیث میں ہوتی ہے. ایک چیز میں مثال کے طور پہ اللہ نے کہا جی جو حج کے دن بیان کر دیے کہ ان دنوں میں حج کرو، کون سے دن ہے؟ حدیث بتائے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے نماز قائم کرنی، طریقہ کار کیا ہے، رکھتے کتنی ہے، وقت کون سا ہے، حدیث بتائے. بڑے ایسے مسائل ہیں، لیکن والدین کے متعلق اللہ نے سارا کچھ قرآن مجید میں بیان کر دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اگر تھوڑی سی گہرائی میں جا کے ہم سورہ اسراء کی وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو پڑھیں، اللہ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. یعنی کہ اتنی اہمیت ہے والدین کے متعلق اللہ نے جو بیان کی ہے کہ حدیث میں نہیں چھوڑا کہ حدیث بیان کر دے کہ پورا قرآن مجید میں بیان کر دے. اور کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے. دنیا کے لوگ آج پیرنٹنگ کے نام پہ ہم نے بڑا کچھ کیا، والدین کو ہم نے اولاد کے برابر کھڑا کر دیا. والدین کو ایسا ہونا چاہیے، والدین یہ کر، اور وہ مجلس بھی وہ جس میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ اسپیکرز آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں جی پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، بچوں کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے. اور وہ بچہ گھر آ کے ماں سے کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں آپ نے میرے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے. پورے قرآن مجید میں کہیں پیرنٹنگ کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے صرف والدین کا حق بیان کیا، کہیں پہ ایسا نہیں. والدین اور اولاد کو کیسے برابر کر دیا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس بات کا کہ آپ ماں کو، باپ کو ان کے بچوں کے ساتھ برابر کر دیں. کہ ایک طرف باپ کا درس ہو رہا ہے جی باپ کو ایسے کرنا چاہیے، اور دوسری طرف درس ہو رہا ہے کہ اولاد کو یہ جو ہے نا وہ یہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے، قرآن مجید نے صرف والدین کی بات کی ہے. ہاں آپ ایسی مجلس میں کریں جہاں والدین ہی موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، ان کو پیرنٹنگ کی بات سمجھائیں، پھر سمجھ آتی ہے. برابر نہیں کر سکتے، کہاں وہ کہاں یہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے برابر چلے جائے. اللہ نے اپنے بعد ان کا ذکر کیا ہے. دنیا یہ کہتی ہے، مختلف اسکالرز آتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں آ کے جو ہے نا وہ ریٹنگ کے چکروں میں وہ کہتے ہیں جی والدین کو ایسا ہونا چاہیے. پھر نوجوان ٹریفک پڑتی ہے، نوجوان آتا ہے دیکھتا ہے کہ میں بھی دیکھوں اور میں بھی
جو ہے نا اپنے باپ کے ساتھ سامنے جا کے سینہ تان کے کہوں جی دیکھیں آپ کا تو یہ بھی حق بنتا تھا, آپ نے تو میرے ساتھ یہ بھی نہیں کیا, وہ بھی نہیں کیا. یہ کس نے سکھایا؟ آج کے نام نہاد اسکالرز نے. قرآن مجید میں یہ ان کا فیصلہ ہے, لیکن اللہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ, تیرے رب کا یہ فیصلہ نہیں ہے. تیرا رب والدین کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے, اللہ یہ بتا رہا ہے. دیکھیں جہاں اطاعت کی بات آئی ہے نا, اللہ نے اپنی بات کی پھر رسول کی بات کی. لیکن جہاں حق کی بات آئی ہے, اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. یہ حق ہے اللہ کا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور دوسرا حق اللہ نے بیان کیا تو والدین کا بیان کیا. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے, بڑی گہرائی والی بات. ہم نے سمجھا کہ یہ عام مسئلہ ہے, یہ اہم مسئلہ ہے, اس کو سیکھنا ہے. یہ سوچ پیدا کرنی ہے آپ نے کہ میں نے والدین کو راضی کیسے کرنا. اگر یہ آپ کے دل میں خیال ہی کبھی نہیں آیا تو پھر آپ کو قرآن کے حکم پہ عمل پیرا نہیں ہے. ہمیں یہ خیال آیا کبھی کہ میرے والدین میرے سے ناراض ہیں یا وہ راضی ہیں؟ یہ بھی احسان کا ایک درجہ ہے کہ والدین دنیا سے جائیں اور وہ کہیں میں اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے راضی ہوں. اگر وہ راضی جائیں تو آپ کا رب بھی راضی ہے. رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. اگر والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے, اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر رب ناراض ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کہاں پہ ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے, تحت رجلیہا, اور باب اوسط ابواب الجنہ, جنت کا دروازہ ہے. اگر چاہو تو اسے توڑ دو, اور چاہو تو خدمت کر کے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے. ماں بھی جنت جانے کا ذریعہ, باپ بھی جنت جانے کا ذریعہ. اللہ نے کہا فیصلہ کیا ہے. اور والدین کی خدمت اتنا اہم کام ہے, اتنا اہم کام ہے. اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے, آپ اس کی معافی چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا جی ایک گناہ ہو گیا ہے. ایک لڑکی تھی, میں اس کے ساتھ محبت کرتا تھا. کہتا میں نے ان کے گھر پیغام بھیجا نکاح کا, انہوں نے میرا پیغام رد کر دیا. کسی دوسرے لڑکے نے نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے قبول کر لیا. مجھے غیرت آئی, میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا. قتل کر دیا ہے میں نے, اب میں کیا کروں؟ اب پشیمان ہوں, نادم ہوں, میرا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ ابن عباس کہتے ہیں تیری ماں زندہ ہے. ساتھی کہنے لگے اس نے سوال کیا, آپ نے جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کر لیا. وہ کہتے ہیں ابن عباس پتہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ فقیہ ہے, اللہ اس کو قرآن مجید کا وہ فہم عطا کر اس کو مفسر بنا دے. قرآن مجید کے مفاہیم جو وہ سمجھتے تھے وہ کسی اور کی سمجھ میں نہیں آتے تھے. وہ کہتے تھے میرے علم کے مطابق ماں سے نیکی کرنے سے بڑا کوئی دنیا میں کام ہے ہی نہیں جس سے گناہ معاف ہوتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ وہ بھی بیان کرتی ہے, ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. وہ کہتی ہے ایک عورت عراق سے آئی, اس نے گناہ کر لیا. اور گناہ کیا؟ خاوند گم ہو گیا. اب وہ خاوند گم ہونے کے چکر میں بیچاری کی کئی باتیں پھر رہی ہے, کسی کے پاس جا کبھی کسی کے پاس جا. وہ ایک جادوگرنی کے ہاتھے چڑھ گئی. اس نے کہا تم ایک کام کرو, ہم تمہیں جادو سکھا دیتے ہیں, اس جادو کے ذریعے تم اپنے خاوند کو ڈھونڈ سکتی ہو. اب لالچ ہو گیا, اس نے کہا چلو خاوند مل جائے گا. جادو سیکھنے کے لیے وہ اس نے کہا فلاں کنویں پہ جاؤ, وہاں جا کے پیشاب کرنا, تمہیں کچھ نظر آئے گا, تم جادو سیکھ جاؤ. لیکن وہ جادوگرنی کہہ بھی رہی ہے یہ کفر. وہ کہتی میں گئی, مجھے غیرت آ گئی, میں واپس آ گئی. کہتی کچھ نظر آیا؟ نہیں آیا. لگتا تم نے وہ کام نہیں کیا جو ہم نے کہا تھا, یعنی پیشاب نہیں کیا. کہتی پھر گئی, میں نے کچھ نہیں کیا. تیسری دفعہ گئی, میں نے کر دیا, اور مجھے یوں لگا میرے جسم سے کوئی چیز نکل کے اوپر اڑ گئی ہے. میں واپس آئی, میں نے اس کو آ کے بتایا آج مجھے کچھ نظر آیا ہے. اس نے کہا یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے سے نکل گیا, تو کافر ہو گئی. غیرت آ گئی, پریشان ہو گئی. عراق سے چلی ہے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کہ اللہ کے رسول بتائیں اتنا بڑا گناہ ہو گیا, کروں کیا؟ لیکن جب مدینہ میں پہنچی تو پتا چلا اللہ کے رسول تو دنیا میں رہے نہیں. کتنا بڑا غم ہے کہ خامد اس کا گم ہو گیا, اور دوسرا غم یہ ہے کہ گناہ کر لیا, کفر ہو گیا, اور تیسرا غم یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنا یہ آپ ہی نہیں ہے. کسی بھی صحابی کے پاس جاتی ہے, وہ کہتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ ہم نہیں بتا سکتے. ہمارے یہاں تو جس کے منہ میں زبان ہے وہ مسئلہ بتانے کو بیٹھا ہوتا ہے. یہاں لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے, وہ مولوی سے پوچھتے, ساتھ والا کہتا نہیں ایسے نہیں ایسے ہے. ہر بندہ, صحابہ
जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट दीन सीखा है, वो कहते हैं हम इस मसले में लब कुशाई नहीं कर सकते। मसला बताना कोई आम बात है? मसला बताना कोई छोटी बात है जिसको हमने आम समझ लिया? जो भी को पूछता है नहीं अपना फतवा दे रहे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा। सहाबा रसूल से एक ही बात करते हैं, कहते तेरे वालिदैन जिंदा है, तेरे वालिदैन जिंदा है, और कोई मसला बताते ही नहीं है। तो सईदा आयशा कहती है इससे मतलब ये निकलता है, हमें ये समझ आई कि अगर इसके वालिदैन जिंदा हैं तो अल्लाह जादू जैसे कुफर को भी मुआफ कर सकता है। क्यों? वालिदैन की खिदमत की वजह से। अगर उनकी खिदमत कर ली तो कुफर कर लिया। जादू करने वाला काफिर होता है, ये मुत्तफिका अकीदा है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने कई जादूगरों को कत्ल करवा दिया, मुर्तद हो जाता है, मुर्तद हो गया बंदा, कुफर में चला गया। लेकिन अगर वो वालिदैन की खिदमत कर ले तो अल्लाह उसके इस गुनाह को भी माफ कर सकता है। अल्लाहु अकबर। तो वालिदैन उनके साथ एहसान करना, उनसे मोहब्बत करना। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने एक शख्स को देखा, दो बंदे जा रहे हैं, लड़के से पूछा ये कौन है? कहता मेरा बाप है। कहते बेटा ला तुसम्मिही बिइस्मी, अपने बाप का कभी नाम लेके ना पुकारा, और वला तमशी अमामा, कभी बाप से आगे ना चलना, और कभी भी वला तजलिस कबलहू, उससे पहले बैठना नहीं है। नहीं, बाप का प्रोटोकॉल है बेटा, उसके आगे ना चलना, नाम लेके ना बुलाना, पहले ना बैठना, पहले उसको जगह फ्रंट सीट पे बाप को बिठाओ। आजकल जैसे गाड़ियां, मां को बिठाओ, उनको ये प्रोटोकॉल देना। हाँ अगर वो कंफर्ट महसूस करते पीछे बैठने वो अलग बात है, लेकिन आपकी तरफ से ही प्रोटोकॉल होना चाहिए कि वो आगे बैठे। हमारे बच्चे पहले होती हैं, हमारे दोस्त पहले होते हैं, वालिदैन बाद में। वालिदैन के लिए वो प्रोटोकॉल नहीं है, अल्लाह ने उनको प्रोटोकॉल दिया है, हम नहीं देते। अल्लाह ने कुरान मजीद में जो प्रोटोकॉल दिया किसी और को नहीं दिया। बात करने का सलीका और तरीका सिखाया है। ये जो तरीके कुरान ने बताए हैं किसी और के लिए इस तरह से वो अहकामात नहीं है। बात कैसे करनी है, उनके साथ जो है ना वो रवैया कैसा रखना है। और जो बच्चा है ना, जो बेटा है या बेटी है, वालिदैन के वो बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो नबी हो। अगर कोई नबी नहीं है लेकिन वो अपने वालिदैन का बेटा ही है। अल्लाह ने नबियों के बारे का वबर्रम बिवालिदती, नबियों का भी ये बहुत बड़ी सिफत थी कि वो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करने वाले थे, वो उनको वो प्रोटोकॉल देते थे जो रब मांगता है। कोई कितना बड़ा फकीह बन जाए, कितना बड़ा मुहद्दिस हो जाए, कितना किसी ओहदे पे पहुंच जाए दुनिया के, वो वजीर आजम बन जाए, कोई भी है, लेकिन वो वालिदैन का बेटा ही है, वो बेटी है, उसने वो सलूक करना ही है उनके साथ। काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े काजी हैं, चीफ जस्टिस के ओहदे पे फायज हैं, और चीफ जस्टिस का ओहदा छोटा नहीं होता। और हदीस का दर्स हो रहा है हमारे यहाँ, तो ये चंद 100 लोग यहाँ पे मौजूद होंगे ना अगर कोई दर्स होता है या जुमा होता है। मुहद्दिसीन के जमाने में हजारों की तादाद में लोग हदीस का दर्स सुनने आया करते थे, और 10-10, 15-15 मुकब्बिर, यानी एक यहाँ पे तब स्पीकर नहीं थे, यहाँ पे दरस हो रहा है, एक वहां पे बैठा उसकी आवाज आके पहुंचा रहा, फिर आगे इतने लोग होते, दरस हो रहा हदीस का, और काजी शुरैह चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ये काजी थे, हदीस का दरस चल रहा है। कितना अहम दरस है हदीस। माँ आती है, कहती काजी शुरैह से, कहती बेटा खड़े हो, बात सुनो मेरी। फाली फिल दजाज, कोई आवाज कान में आई मां की, उठे, और जो मां ने कहा था वो किया, और फिर आके हदीस बंद करके गए। क्या बंद करके गए? हदीस, मां के कहने पे। अच्छा आपको लग रहा होगा कि बड़ा अहम काम होगा, जो हदीस से भी अहम, जिसमें हजारों लोग मजलिस में शरीक हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनकी कलमें चल रही है, रुक गई, मां ने बुलाया, चले गए। फाली फिल दजाज, मुर्गियां भूखी हैं, आपको दाना डालो। काम देखे क्या है, मुर्गियों को दाना डाल के फिर वापिस आ गए। मां के अल्फाज की अहमियत इतनी है। हमारा टीवी बंद नहीं होता, हमारे मोबाइल की स्क्रीन से नजर ही नहीं फिरती मां के कहने पे, बाप के कहने पे। हमारे दोस्त नहीं छूटते, इताअत करो। अल्लाह ने कहा तुमने हर काम में इताअत करनी है सिवाय अल्लाह की नाफरमानी के, जो वो कहे तुमने मानना है। ये प्रोटोकॉल है, जो वो कहते तुमने मानना है। और साहिबहुमा फिद दुनिया मअरूफा, जो उन्होंने कहना तुमने माना, जो वो कह दे, दोस्त से कह दो भाई मेरे अब्बू ने मना किया, मैं नहीं आ सकता, मां ने रोक लिया, मैं नहीं आ सकता, उन्होंने कह दिया, मानना है। वो जो मांग ले तुमने देना है, अगर इस्तिताअत है, नहीं है तो फिर तो बंदा मुकल्लफ ही नहीं है।
ایک صحابی ہیں, ان سے ماں نے ایک فرمائش کی, جمل, وہ کہتے ہیں کھجور کے درمیان میں اس کا تنے کو جب چیرتے ہیں اس کے درمیان سے کوئی چیز نکلتی ہے, یہ عرب کے لوگ اس کو صحیح طرح سے جانتے ہیں. ماں نے اس کی فرمائش کر دی, بیٹا مجھے وہ چاہیے. انہوں نے اپنے کھجور کے باغ کو جا کے دیکھا, اور وہ کسی کسی کھجور میں نکلتا ہے, ساری میں نہیں. ایک درخت کاٹا, نہیں نکلا. 2 درخت, کتنے درخت کاٹے, پھر جا کے وہ ملا. تو لوگوں نے کہا یار تمہاری طبیعت ٹھیک ہے, اتنا بڑا باغ تھا, پھل دینے والا باغ, ضائع کر رہے ہو, اتنی کھجوریں کاٹ دی. انہوں نے کہا میری استطاعت میں دنیا کی جو چیز ہے اگر میرے والدین مانگیں گے تو میں لا کے لازمی دوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ مجھ سے کچھ مانگ لیں اور میں دے نہیں سکتا ہوں, میں دنیا کے ان کو عذر سنا دوں, یہ سوال ہی پیدا نہیں. اپنے باپ کے لیے, اپنی ماں کے لیے یہ پروٹوکول کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ ماننا ہے. جو انہوں نے کہا, دیکھیں ایک چھوٹا سا کام ہے مرغیوں کو دانہ ڈالنا, لیکن اٹھے. ولی جریج کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا, جو نماز پڑھ رہے تھے, ماں نے بلایا نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں, نفلی نماز ہے. ماں نے بد دعا دے دی, اللہ نے اس بد دعا کو قبول کر لیا. محدثین کہتے ہیں اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں, ماں نے یا باپ نے آواز دے دی, توڑ کے پہلے ان کی بات سنو, کیونکہ یہ فرض ہے, تم نفل پڑھ رہے ہو. نفل میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, بڑے سکون سے پڑھے جا رہے ہیں. باپ نے کہا بیٹا بات سنو, چھوڑو نفل, فرض ادا کرو پہلے. اور ہم کہاں گئے؟ ہماری دنیا کی مصروفیتیں ہوتی ہیں, ہمارے موبائل کی مشغولیت ہوتی ہے, ہم اس سے نہیں جو ہے نا وہ جان چھڑاتے اور باپ سے کہہ دیتے ہیں میں مصروف ہوں. اچھا, اللہ نے جو پروٹوکول دیے ہیں تھوڑا آگے بات کو لے کے جاتے ہیں, پھر بات ختم کرتے ہیں. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر, اگر یہ بوڑھے ہو جائیں. یہ نہیں کہا ایک بوڑھا ہو جائے, یہ بھی نہیں کہا دونوں بوڑھے ہو جائیں, دونوں لفظ بولے. اگر ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں اکٹھے تیرے پاس بوڑھے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لهما اف, اف بھی نہیں کہنا. اف پتہ کسے کہتے ہیں؟ عربی کے اندر اس سے چھوٹا لفظ کوئی بیزاری والا, تکلیف والا ہے ہی کوئی نہیں. علماء کہتے ہیں اگر کوئی لفظ اس سے چھوٹا ہوتا جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو آواز آ رہی, اللہ نے وہ بیان کرنا تھا. اس سے چھوٹا لفظ پوری عربی لغت میں ہے کوئی, چھوٹے سے چھوٹا لفظ اف ہے. اف بھی نہیں کہنا. پتہ ایسے بیزاری. ابا نے کہا بیٹا وہ فلاں چیز لے کے آؤ بازار سے, ماں نے بھیجا دہی لے کے آؤ, اب دہی لے آیا, اس نے کہا بیٹا میں بھول گئی سبزی, او ماں جی پہلے کہہ دینا تھا, میں یہ بھی نہیں کہنا. بیزاری کا اتنا سا بھی اظہار نہیں کرنا تم نے. اف چھوٹے سے چھوٹا لفظ یہ بھی نہیں کرنا. اور آج کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے وہ انگلش میڈیم کا سلیبس پڑھنے والے کو بیکن ہاؤس پتہ نہیں کہاں سے پڑھے, وہ کہتے ہیں باقی آپ کو کیا پتا آپ کے آج کے زمانوں کا, آج کے تقاضوں کا, اور یہ نیا دور ہے, تسی نہ میں نے کمال بیاہ کرو. یہ اف سے آگے کا درجہ ہے. ابا جی تو کی پتا, وہ ایک بات کرتے دوسری دفعہ کر دیں اور نہ تسی نہ بولیا کرو. آپ کو نہیں پتا اس بات کا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تم نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ, احسان کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, جھکتے ہوئے. یہ کریمہ, اس کا ترجمہ آپ کریں, اللہ نے جو جنتیوں کو رزق دینا ہے نا اس کے بارے کہا وہ رزق کریم, وہ کریم رزق دینا اللہ نے. یعنی کریم اگر آپ پوری لغت میں دیکھیں, اس سے اچھا لفظ جس میں انکساری پائی جاتی ہو, جس میں عجز پایا جاتا ہو, جس میں تذلل پایا جاتا ہو, وہ کریم سے چھوٹا بڑا لفظ کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا تمہاری گفتگو میں جو لفظ استعمال ہونے چاہیے وہ سب سے نرم لفظ ہونا چاہیے. دنیا میں اس سے نرم لفظ کوئی ہو نا جو تم نے استعمال کرنا والدین کے لیے. یہ پروٹوکول ہے. ہم کئی دفعہ سختی کر دیتے ہیں باپ کے ساتھ, نہیں دوائی کھاؤ, یہ دوائی آپ نے کھانی ہے, اور کوئی کہے کیوں سختی کر رہے, اور جی انہوں نے پلے واسطے نہیں کرنی, یہ بھی اجازت نہیں ہے. اگر ان کو وہ دوائی سے تکلیف نہیں پہنچتی جو تمہاری سختی سے پہنچ جاتی, نہیں کرنی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آپ دنیا سے کسی یونیورسٹی کا سلیبس پڑھ لیا آپ نے, جو مرضی آپ کو آتا ہے, وہ پرانے دور کے آپ سمجھتے وہ تقیان اس زمانے کے ہیں یا اجڑ ہیں, ان کو کچھ نہیں آتا, ان کے سامنے تم نے ایسے رہنا ہے. یا قولاً کریمہ کی تفسیر جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں, سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو ایک نوکر ہے اور نوکر سے غلطی ہو گئی ہے اور باس سامنے کھڑا ہوا ہے. اب یہ نوکر اس کے سامنے کس طرح کھڑا ہوگا, کیونکہ غلطی کر بیٹھا ہے,
اس نے اپنی تنخواہ بچانی ہے، اپنی نوکری بچانی ہے، یہ کس طرح سے بات کرے گا اس باس کے ساتھ؟ یہ قولاً کریما، تم نے ایسے والدین سے بات کرنی ہے جیسے غلطی کرنے والا نوکر اپنے باس کے ساتھ بات کرے. یہ پروٹوکول ہے. اور آج ہم کہاں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے اپنی تنخواہ بچانے کے لیے جو 2-4,000 50,000 لاکھ روپے تنخواہ جہاں سے ملتی ہے، اس باس کے سامنے آگے پیچھے ہمیں سکھایا جاتا ہے باس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اپنے کولیگز کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، جج کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے. تم نے جو ہے نا وہ عدالت کا پروٹوکول کیا ہے، تو ہر طرح کے پروٹوکول ہمیں سکھایا جاتا ہے. اردو لکھنی ہے، کہاں پہ کوما ڈالنا ہے، کہاں پہ فل سٹاپ لگانا ہے، انگلش کا آداب کیا ہے، نہیں سکھایا جاتا. تو والدین کے آداب نہیں سکھایا جاتا. پیرنٹنگ کے نام پہ اولاد کو بھڑکایا جاتا ہے، والدین کو سکھایا جاتا ہے. لیکن قرآن والدین کے پروٹوکول بیان کر رہا ہے کہ تمہاری بات سب سے نرمی والے لفظ کی ہونی چاہیے. اس سے نرم لفظ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو تم نے والدین کے ساتھ بولا. تنخواہ بچانے کے لیے، اپنی نوکری بچانے کے لیے باس کے سامنے جھکتے ہو نا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے والدین کے ساتھ. جیسے مرغی اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو چھپا لیتی ہے، ایسے والدین محسوس کریں تمہاری موجودگی میں کہ اب میرا بیٹا میرے پاس کھڑا ہے، میں محفوظ ہوں. میں کچھ بھی کہوں، میں غصہ بھی کروں، میں کچھ بھی کہوں، ادھر سے مجھے کوئی بھی جو ہے نا وہ واپسی پہ کوئی تلخی نہیں ہوگی. اتنا ریلیکس فیل کریں وہ آپ کی موجودگی میں. ان کو پتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں جو بھی کہوں یہ سنتا ہے میری بات. سنتے، برداشت کرتے. کہا جھک کے رہنا ہے، اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں ہے، بات بھی اچھی کرنی ہے، جھک کے رہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور دعا کرنی ہے ان کے لیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہم تو دعا کر ہی نہیں سکتے، وہ الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس. ہم جن الفاظ سے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ نے خود ہی سکھا دیا. تم یہ دعا کرو، اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، تو بھی ان کی ایسے ہی حفاظت کرو. ہم تو الفاظ نہیں جوڑ سکتے جو الفاظ اللہ نے ہمیں سکھا دی ہیں کہ جیسے انہوں نے میرے ساتھ نیکی کی، اللہ تو بھی ان کے ساتھ سلوک کرو. تو یہ پروٹوکول اللہ رب العزت نے والدین کو دیے ہیں. والدین کے ساتھ احسان کرنا اللہ کا انداز ہے. بار بار اللہ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اپنی عبادت کا ذکر ساتھ والدین کا ذکر، اپنے حق کا ذکر ساتھ والدین کا ذکر. تو احسانہ، یہ احسانہ مبالغے کا سیکھا، بہت زیادہ احسان کرنا. تو والدین کے ساتھ احسان، اللہ ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق دے. والدین کے دوستوں کے ساتھ احسان، اللہ ہمیں ایسی چیزوں کو اپنانے کی توفیق دے. اگر والدین دنیا سے چلے جائیں، یہ بھی لوگوں کا سوال ہو سکتا ہے کہ پھر کیا کریں. ایک تو ان کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، دوسرا ان کے لیے دعا کرے. آپ کی دعا، آپ کی نیکی وہ ان کے کھاتے میں ڈائریکٹ پہنچ رہی ہوتی ہے، ان کو ملنی. تو اس لیے جو بھی آپ نیکی کریں گے وہ والدین کو پہنچے گی. ان کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں یاد رکھے. بلکہ علماء نے، مفسرین نے یہ تک لکھا ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے نا مسلسل، وہ بندہ نیک ہوتا ہے. یعنی کسی کے نیک ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے. آپ کی دعاؤں میں والدین آپ کو یاد رہنا چاہیے. یہ جو پروٹوکول ہے آپ نے اس کا مطالعہ لازم کرنا ہے. سورہ کہف سے پہلے یہ سورہ اسراء ہے، اس کو لازم پڑھیے گا. دوسرے صفحے پہ 15ویں سپارے کے دوسرے پیج کے اوپر اللہ نے جو باتیں بیان کی ہیں، ہو سکتا ہے کسی ترجمے والا قرآن لیجیے گا اور اس کو پڑھیے گا اور دیکھیے گا اللہ کس کس انداز میں ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم والدین کے ساتھ ایسے رہو. ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کو وقت دینا، ان سے محبتیں بانٹنا، ان سے ملنا، ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنا، احسان کرنا. اللہ ہمیں اس سب کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو سلامت رکھے، صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، والدین کی خدمت کی توفیق دے. اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو کربٹ کربٹ رحمت نصیب فرمائے. اور اللہ ہمیں جن کے والدین نہیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اقول کو لہٰذا وآخر دعوانا الحمدللہ.